اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو دعا کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، خوش ہو کر اپنے بندوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ کسی دوست سے بار بار ہم مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، کسی رشتہ دار سے بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ہمسایوں سے بار بار مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگو تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور خوش ہو کر اپنے بندوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے اردو زبان میں مانگو وہ تب بھی سنتا ہے، پنجابی میں مانگو، پشتو میں مانگو، عربی میں مانگو، کسی بھی زبان میں مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا بھی ہے، سن کر عطا بھی فرماتا ہے۔ کسی دنیا دار سے ہم نے کچھ مانگنا ہو تو اس کے 100 طرح کے ڈسپلنز ہوتے ہیں کہ صبح آؤ تو شام کو نہ آؤ تو اس ٹائم آؤ، ابھی حضرت صاحب ناشتے میں مصروف ہیں، ابھی یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو نیند آنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے صبح مانگو وہ صبح بھی دیتا ہے، دوپہر کو مانگو، رات کو مانگو، جس وقت بھی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اس لیے میاں صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جب رات کو سارے سو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوتا ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے دامن کو خالی واپس لوٹا دوں اور خالی ہاتھوں کو واپس لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، میں نہیں عطا فرماؤں گا تو کون اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو نہیں قبول فرماتا، کیوں کہ اس کی آواز کو پسند فرما رہا ہوتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، میں نہیں عطا فرماؤں گا تو کون اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، خوش ہو کر اپنے بندے کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اگر ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کو کہے مثال کے طور پر مجھے بائک لے کر دو، باپ کہے بھئی حالات اس طرح کے نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں، تو بیٹا یہ کہے کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، آپ نہیں لے کر دیں گے تو کون لے کر دے گا۔ تو پھر باپ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مینج کرتا ہے، وہاں سے لیتا ہوں، یہاں سے لیتا ہوں، اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تو نہیں عطا فرمائے گا تو کون ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے واقعتاً میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو سنتا بھی ہے، سن کر عطا بھی فرما دیتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، اگرچہ گناہ گار ہیں، آئیں تو صحیح، صدا دے کر تو دیکھیں، اپنے دامن کو پھیلا کر تو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر تو دیکھیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ لیکن حاضرین محترم، خاص طور پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان حلال کمانے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، حلال پہننے والا ہو۔ پھر وہ دعا کرے تو کوشش کرے کہ باوضو ہو جائے اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے۔ سجدے میں دعا کرے تو تب بھی قبول ہوگی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ تعریف کے چند کلمات کہے، چند کلمات کہہ کے پھر یقین کے ساتھ دعا کرے۔ یقین متزلزل نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ دعا کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لیا جائے، بعد میں بھی درود شریف پڑھ لیا جائے۔ پرانا نوٹ ہونا تو شروع میں اور آخر میں نئے نوٹ لگا دو تو پرانا بھی چل جاتا ہے، اسی طرح دعا جس طرح کبھی ہو شروع اور آخر میں درود شریف لگا دیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ
پہنچ جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔